حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خالق حقیقی سے ملنے پر کیا منظر تھا؟ آپ کو غسل کس نے دیا؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور آپ کو قبر مبارک میں کس نے اتارا؟ یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ایمان افروز معلومات ملتی رہیں جو کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے تقریباً 3 دن پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے پوچھا کہ کیا تم سب مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزار لوں؟ سب نے اجازت دے دی۔ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی اور حضرت فضل ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا۔ وہ آپ کو حضرت میمونہ کے گھر سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنا پسینہ میں نے تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے بہتا دیکھا، اتنا پسینہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مستقل اللہ کی وحدانیت کے کلمات جاری تھے۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو اس بیماری کی حالت میں دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ جب بات پھیلنے لگی تو تمام صحابہ کرام مسجد میں جمع ہونے لگے۔ وہ سب ایک دوسرے سے آپ کی صحت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب شور زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ مسجد میں صحابہ کرام جمع ہیں اور وہ آپ کے لیے فکر مند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے، تب آپ اٹھ کر ممبر پر تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے، لیکن تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ حوض کوثر ہے، اور میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تم پر تنگ دستی کا نہیں بلکہ تم پر دولت کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ پچھلی امتوں والے لگ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کی مثال دیتا ہوں کہ جسے اللہ نے انتخاب کا حق دیا کہ یا دنیا کو چن لو اور یا اللہ کو، اور اس نے اللہ کو چن لیا۔ اس سے مراد ان کی اپنی ذات تھی، لیکن یہ بات صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھی۔ آپ اٹھے اور فرمایا، ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارا مال، سب آپ پر قربان۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر کی طرف ناگواری سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کاٹ دی۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو، کیونکہ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابوبکر کے، کیونکہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ صرف اللہ دے گا۔ مسجد نبوی کے کھلنے والے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے اس دروازے کے جو ابوبکر کے گھر کھلتا ہے۔ آخر میں آپ نے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے اور تمہاری حفاظت اور مدد فرمائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارا دے کر گھر لے جایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آ کے رو پڑیں، کیونکہ آپ کے آنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج وہ ان کے آنے پر اٹھ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میرے قریب آؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو حضرت فاطمہ اور رونے لگیں۔ آپ نے انہیں دوبارہ قریب بلا کر کچھ اور فرمایا تو وہ خوش ہو گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس پر روئیں اور پھر بہت خوش ہوئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جب میں قریب گئی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں آج رات اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ اور دوسری بار جب آپ نے مجھے بتایا کہ فاطمہ، میرے اہل خانہ میں سے مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر ملو گی، تو اس پر میں خوش ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے جانے کا حکم دیا اور مجھے وہیں رکنے کا کہا۔ آپ نے میری گود میں سر رکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ مجھے وہ اعلیٰ رفاقت پسند آئی، میں اللہ کی، انبیاء کی، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت اختیار کرتا ہوں۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ نے اپنے لیے آخرت کو چن لیا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اور وہ آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو۔ ملک الموت اندر آئے اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے آپ کی مرضی پوچھوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں پوچھوں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کریں گے۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جبریل کیا کہتے ہو؟ حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا کہ مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ کے سرہانے کھڑے ہوئے اور بولے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی کی طرف چل، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف چل جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر آپ کا ہاتھ نیچے گرا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لہٰذا میں نکل کے مسجد کی طرف دوڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد میں چیخو پکار مچ گئی۔ حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار بلند کی اور فرمایا کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ جاتے تھے، اور وہ جلد لوٹ آئیں گے۔ تب سب سے زیادہ صبر والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ حضور پاک کے جسم اقدس کے پاس گئے، ان پر سر رکھ کے رو دیے اور بولے کہ ہائے میرا دوست، میرا محبوب، میرا ساتھی، میرا نبی۔ پھر آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ رخصت ہوئے۔ آپ باہر آئے اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت فاطمہ رو کر بولی کہ میرے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ آپ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ ہم جبریل کو آپ کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن کسی نے امامت نہیں کی، کیونکہ یہ جماعت کی صورت میں نہیں ہوئی، بلکہ گروہ در گروہ حجرے میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور نکل جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی نے آپ کو غسل دیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 صاحبزادے آپ کی کروٹیں بدلتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، جنہوں نے بہت مشکل وقت میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے سہارا دیا۔